جاتا ہے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے سمندر پار شہریوں کا کردار کلیدی ہوتا ہے، اور یہ بات تاریخ نے ثابت کی کہ چین، جنوبی کوریا، ملیشیا، فلپائن اور ترکی جیسے ممالک نے اپنے سمندر پار شہریوں کی مدد سے ملک کی معیشت کو مستحکم کیا، اور ان ممالک نے اپنے سمندر پار شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے اور ملک میں ان کے تحفظ، قانونی امور اور کاروبار کے حصول کو یقینی بنایا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، اور پردیس میں مشکل حالات میں رہ کر اپنی محنت کی کمائی سے پاکستانی معیشت کو ضرب مبادلہ بھیج کر مستحکم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہر حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی اثاثہ قرار دیا، مگر وطن عزیز میں انہیں درپیش سیکیورٹی، جائیداد، وراثت اور بچوں کی شادیوں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے کوئی جامع اور پائیدار منصوبہ بندی نہ کی گئی۔ اس لیے اوورسیز پاکستانی انفرادی اور بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی بحیثیت مجموعی ذہنی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق رکھتے ہیں، نہ انہیں سرکاری ملازمتوں میں خصوصی کوٹا دیا جاتا ہے، گویا وطن عزیز کا یہ قرار دیا گیا اثاثہ دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے وطن عزیز میں مسائل جو ان کی سیکیورٹی، جائیداد اور کاروبار سے متعلق ہیں کے حل کے لیے پاکستان سے باہر قومی منظم فورم موجود نہیں تھا، اور ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس کی وساطت سے پاکستان میں قائم شدہ اوورسیز منسٹری اور دیگر اداروں سے رابطہ کیا جا سکے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل انفرادی طور پر ذاتی نیٹ ورکنگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ چنانچہ اوورسیز پاکستانیوں کے وطن عزیز میں مسائل حل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے اور اوورسیز پاکستانیوں کی رہنمائی اور ان کی سماجی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی ترقی اور فلاح بہبود اور بنیادی حقوق سے متعلق کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے 2018 میں اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کا مرکزی دفتر نیو یارک اور دنیا کے مختلف ممالک میں OPGF کے چیپٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر سال سالانہ اوورسیز کنونشن منعقد کروانے کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سالانہ اوورسیز کنونشن 17 ستمبر 2021 کو نیو یارک میں منعقد ہوا، اور اس تقریب میں امریکی اور پاکستانی ممتاز شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کی، جن میں امریکی کانگریس مین ٹام شوازی، US کانگریس مین نیو یارک اسٹیٹ سینٹر جان لیو، نیو یارک سٹی ڈپٹی بورو پریزیڈنٹ کوئن رونڈا بنڈا، ایگزیکٹو ساؤتھ ایشین افیئر بروکلین بورو دلیپ چوہان، اور پاکستان سے خاص طور پر مدعو مہمان MNA اور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی اور اوورسیز پنجاب کمیشن کے اعلیٰ افسر وحید احمد شامل تھے۔ کنونشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور امریکہ پاکستان کے ترانے پیش کیے گئے۔ اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن نے OPGF کا پلیٹ فارم قائم کرنے کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، اوورسیز پاکستان کا بہت قیمتی اثاثہ ہے اور اسے ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور ہمیں امریکہ اور پاکستان میں آنے والی نسلوں میں پل کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح کے ہم سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے، آج ہمارے اندر حکومت وقت کے بہت ہی اہم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ میرا ان سے مطالبہ ہے کہ اس اثاثے کو ضائع نہ ہونے دیں، اس اثاثے کو محفوظ رکھیں، اور اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن جو ہے is going to build up the bridge between two nations، ہم اپنے آنے والی نسلیں جو ہے، ہماری ینگ جنریشن جو ہے، ہم اس کو کس طرح پاکستان کی سرزمین کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس کا دار و مدار حکومت وقت پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ OPGF میں خواتین کو خاص نمائندگی دی گئی ہے، اور یہ آرگنائزیشن اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے حصول کے لیے سرگرم رہے گی۔ ایگزیکٹو ساؤتھ ایشین افیئر بروکلین بورو دلیپ چوہان نے بروکلین بورو کے صدر ایرک ایڈمز کی طرف سے OPGF کو کامیاب کنونشن منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کی، اور عہدیداران کو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ پیش کیے ہیں۔ نیو یارک سٹی بورو کوئن کی ڈپٹی بورو صدر رونڈا بنڈا نے کہا کہ کوئنز بورو مذہبی رواداری اور مختلف کمیونٹیز میں رابطے کے اضافے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ سینیٹر جان لیو نے کہا کہ اس تقریب میں انہیں اپنے بہت سے پرانے پاکستانی دوست خاصے عرصے بعد ملے ہیں اور ان میں شامل ہو کر بہت اپنائیت محسوس کر رہے ہیں۔ جان لیو کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ ثانیہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کی عید ملن پارٹی کے انعقاد کے لیے انہوں نے خاص طور پر نیو یارک سٹی ہال کو مختص کیا تھا۔ Right after 9/11, whoever was here, all of you guys know how people was looking at us at that time, and he is the only one who did the Eid event in a New York City Hall.
He was an awesome man at the time, and we will never forget that man. We'll always remember you. اس موقع پر امریکی کانگریسمین ٹام شوازی نے اپنی تقریب کا آغاز السلام علیکم، شکریہ اور پاکستان زندہ باد نعرے سے کیا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ It's great to be here with everybody. انہوں نے مزید کہا کہ میں پاکستانی امریکن کمیونٹی سے بہت متاثر ہوں، کیونکہ پاکستانی امریکیوں کا معیار تعلیم امریکہ کے اوسط معیار تعلیم سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں سکونت اختیار کرنے والوں کو امریکی آئیڈیا اپنانے پر کامیابی مل سکتی ہے، اور ترقی کرنے کے لیے رنگ اور مذہب کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ I want to tell you, the Pakistani American community is really a remarkable community, because if you look at the Pakistani Americans, their level of education is higher than the rest of the United States overall. Their level of success as entrepreneurs, as doctors, as business owners is really just remarkable. And the great thing about America is that it doesn't matter where you came from. Doesn't matter whether you've been here for 5 generations or for 5 years. If you come to this country and you adopt the ideals of the United States of America, you're an American. You can't move to Rome and become Italian. You can't move to Paris and become a French person. You can't move to Islamabad and become a Pakistani. You can't move anywhere in the world except for one place. You can move to the United States of America, adopt the ideas of America, and you're an American. Now, بعد ازاں تقریب کے مہمان خصوصی MNA اور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی نے کہا کہ پاکستان دنیا میں امن کا داعی ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک کو کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لینا چاہیے۔ Imagine those who are in illegal Indian occupied Kashmir, where demographic terrorism, EU disinfo lab exposed India that since 15 years through 115 countries and 750 labs, fake news was the order of the day, and they succeeded in isolating Pakistan. Fake news was propagated. Who exposed them? EU disinfo lab. Excellencies, another area which I would like to bring into your notice. انہوں نے مزید کہا کہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، اور مجھے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کا ادراک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو اعتراف کرنا چاہیے۔ Out of 9 million Pakistani, overseas Pakistanis, around 70 to 80% are those who initially had no schooling, no technical skills, and for a prosper and better future, they left their families, their loved ones. And within span, look how fertile is my motherland. Within a span of 10 years, وہ پاکستانی جوان جس کا محلے میں اور علاقے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ جیسے یورپ اور امریکہ میں لینڈ کرتا ہے، جیسے دبئی، قطر، سعودی میں لینڈ کرتا ہے، اس کو زبان نہیں آتی، ہنر نہیں آتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کا خمیر غیرت اس کو 10 سال بعد اپنے علاقے میں وہ عزت دیتا ہے کہ جس پر دنیا آنے والی فخر کرتی ہے۔ جس طرح بھی کانگریس مین نے آپ کو ریمارکیبل کا ورڈ یوز کیا۔ So my overseas are very dynamic. They have the ability, and hats off in this COVID. Doctors and paramedic staff of Pakistani origin, hats off to your commitment and professionalism. You will sacrifice your lives, not for Pakistanis, but for the sake of humanity. آج میرے پرائم منسٹر صاحب کا پہلے دن سے اور میرا پریزیڈنٹ EVM اور خاص کر الیکٹرانک ووٹنگ کے علاوہ اوورسیز کو انشاءاللہ یہ ہمارا کہتے ہیں اوڑی کا یقین اللہ سے ہونا چاہیے۔ آپ کو ووٹ کا رائٹ بھی دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو آپ کے فائدے پیسے سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا
सेकंड रेट बकौल आपके सिटीजन समझते हैं, आप सिटीजन नंबर 1 विद व्हाट, सिल्वर की नहीं, गोल्ड लेवल की आपको ट्रीटमेंट देगी इंशाअल्लाह। तकरीब के ख़िताम पर OPGF ने दुनिया भर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ओवरसीज़ मिली नगमे का अजरा किया, जिसे पाकिस्तान के मारूफ गुलकार मौसीकार उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान, जो OPGF के सफ़ीर बराए अमन भी हैं, ने गाया और शुरका से दाद वसूल की। नजर में सारे गुलाब रखना हमारे लिए, महताब रखना, नजर में सारे गुलाब रखना हमारे लिए, महताब रखना।